جس وقت بجٹ آیا اس وقت بلاول صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جی اس کو پبلک کیا جائے عوام کے سامنے بجٹ ڈاکیومنٹ کو. اس کنڈیشن کے بغیر ہی ہم نے کل دیکھا کہ بڑی خوش اسلوبی سے بجٹ جو ہے وہ منظور بھی ہو گیا, بلکہ تعریف بھی کی گئی بلاول صاحب کی جانب سے. اب آپ کے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں معاملات کو؟ عوام کا بھی کسی نے سوچا اس بجٹ میں یا نہیں؟ اور یہ کمال آپ کو ایک اور چیز, یہ سارا جو کریڈٹ ہے یہ BISP پروگرام کی وجہ سے بلاول صاحب دے رہے ہیں, اس لیے خوش اسلوبی سے معاملات ہوئے. نہیں, اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نا دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جب بجٹ پیش ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں بہت سے حوالوں سے جس کو کہتے ہیں ہمیں نہیں لیا گیا, جس کو اپنے اعتماد میں نہیں لیا گیا, اور خاص طور پہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان جو ہے وہ صوبوں کا کیا ہوگا اور مرکز کا کیا ہوگا ہم سے نہیں پوچھا گیا. اور پھر آہستہ آہستہ یہ دباؤ بڑھتا چلا گیا, اور پھر 3 دن پہلے 4 دن پہلے یہ خبریں تھیں کہ جی انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جی ہم بجٹ کو پاس نہیں کریں گے, فنانس بل 2024-25 کا, کیونکہ ہماری بات نہیں سنی گئی, ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, ہمارے مطالبات کو نہیں مانا گیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ کل دن میں یا پرسوں رات کو بلاول بھٹو نے اپنی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ اٹینڈ کی. اس کی خبریں آئیں جس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ ان کو ڈائریکٹ کیا کہ آپ نے گورنمنٹ کو ووٹ کرنا ہے اس کے لیے. دیکھیں 3 کام تو ان کی مرضی کے ہوئے ہیں آمنا. ایک تو جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 20% ان کو بڑھا دیا گیا. پھر سولر جو ہے اس پہ جو ٹیکس تھا GST 18% سے 10% کروا لیا انہوں نے. تیسرا انہوں نے یہ جو رکھا تھا تھریش ہولڈ 6 لاکھ کے بجائے 12 لاکھ کر دیا جن کو لوگوں نے ٹیکس دینا ہے. پلس گرفتاریوں والا موضوع بھی انہوں نے ختم کر دیا, جو ٹیکس نہیں دیتے 5 کروڑ تک سے اوپر جو لوگ ٹیکس چوری کریں گے ان کی گرفتاریاں ہوں گی. اب اگلی بات یہ ہے کہ ہم نہ دیکھیں, اب یہ تو اب دیکھیں جس طرح 2-2.5 سال کا پیریڈ گزر گیا ہے, اب آئندہ کے لیے جس طرح آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جی اگلا پرائم منسٹر جو ہے نا وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. سنا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر لاہور میں جا کے وہ بیٹھیں گے اور بسٹر کریں گے سپورٹ لوگوں کی. اسی حوالے سے آپ نے دیکھا MM محمود جو ہے نا بہاولپور والے, وہ ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں. اور جہانگیر ترین صاحب نے پارٹی میں شامل ہونا تھا جو PTI کو چھوڑ کے گئے ہیں, وہ کہا جا رہا ہے کہ 25 سے 30 MPAs MNAs کو لے کے جائیں گے. اور کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اپنی اگلی گیم جو 2027 کا الیکشن ہونا, جو جس کو کہتے ہیں کہ یہ آپٹکس ہیں, کوشش کی جائے گی کہ کس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب کو لے کے جانا ہے, اقتدار میں لے کے آنا ہے. اس کے لیے پولیٹیکل سپیس بھی مانگ رہے ہیں, جس پہ ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ اپنا مریم نواز راضی نہیں ہے. دوسری طرف آپ دیکھ لیں جو ایک بنیادی وجہ بن رہی ہے جن کو لگ رہا ہے کہ ان کے چانسز زیادہ ہیں کہ PTI کے اندر اتنے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. علیمہ بی بی بانی PTI کی جو ہے نا بہن, انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا جی وہ تو مائنس ہو گئے ہیں. اس کے بعد سے پارٹی کے اندر اختلافات ہیں, اندر بھی باہر بھی جو لڑائیاں ہو رہی ہیں, اس کا دیکھتے ہوئے اس وقت پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ان کا ایک اچھا چانس ہے, ان کو جس کو کہتے ہیں 2027 تک جو ہے نا وہ خاموش ہو کے بیٹھیں گے اگر یہ حکومت کنٹینیو رہتی ہے جس طرح کے لگ رہا ہے. کیونکہ جو کہا جا رہا تھا, خبریں آ رہی تھیں کہ جی اگر بانی PTI کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں تو شاید 1.5 سال 2 سال پہلے الیکشن ہو جائیں, وہاں سے تو لگتا ہے ایسا نہیں ہے. تو نتیجتاً لگتا ہے کہ ابھی 2 سال 3 سال پیپلز پارٹی کی یہ سیاست آپ نہیں سمجھتے بڑی روایتی ہو چکی ہے, عوام بھی اس کو گیم کو سمجھ چکی ہے. جب کوئی بڑی چیز ہوتی ہے اس پہ بالکل یہ ہاتھ ملا لیتے ہیں, بالکل قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم بس بیان بازی کی حد تک مخالفت دیکھتے ہیں. دیکھیں ہم نا, آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اوور دا ایئرز پیپلز پارٹی کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے, اس حقیقت کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ ان کی پارٹی جو 4 صوبے میں ہوتی تھی, 4 صوبے میں بے نظیر کا نام جو آتا تھا زنجیر, وہ ختم ہو گیا ہے. آپ دیکھ لیں 13 سالوں سے صرف پیپلز پارٹی جو ہے نا محیط ہو کے رہ گئی ہے اپنا کیا کہتے ہیں سندھ میں, اور بڑے خوش ہو کہ مراد علی شاہ چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ میں 13واں بجٹ پیش کر رہا ہوں. تو سوال تو یہ ہے کہ انہیں خود بھی شاید خواہش نہیں ہے کہ باقی جگہوں پہ آئیں, پنجاب میں آئیں. اب بہرحال ان میں ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ جی کسی طریقے سے جب تک پنجاب 12 کروڑ کا صوبہ ہے, یہاں انگریڈینٹس نہیں بناتے, یہاں اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کرتے, تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے اقتدار میں آنا. لیکن ظاہر ہے اب وہ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف سے PTI کا رویہ, حکومت کا رویہ ٹھیک ہے, آن ٹاپ آف اٹ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا نرم گوشہ رکھتی ہے. سچی بات ہے, ابھی جس طرح بلاول بھٹو باہر گئے تھے آپ نے دیکھا بڑی پذیرائی ملی ان کو, لندن گئے, امریکہ گئے, برسلز گئے, بڑا اچھا کام بھی کیا انہوں نے. تو ان کی جس کو کہتے ہیں خدمات کو سراہا بھی جا رہا ہے, انہوں نے گروم بھی کیا اپنے آپ کو, ایک اچھے پرائم منسٹر کے طور پہ وہ بیہیو بھی کر سکتے ہیں, چیزوں کو سمجھ بھی سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی صورتحال کس حد تک آگے جا
آتی ہے. اگر تو مریم نواز صاحب اگلے 2-2.5 سالوں میں آمنا کامیاب ہو جاتی ہیں کچھ خاص کام کر کے دکھانے میں, وہ جو ڈیلیور کر جاتی ہے, تو پھر شاید ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے اتنے چانسز نہیں ہیں. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ کم بیک کرنے کی کوشش کرے گی. جہانگیر ترین کا آنا اگر وہ آ جاتے ہیں, جس طرح اناؤنس کرنا رک گیا تھا, تو مجھے لگتا ہے ان کے لیے چانسز تو ہو گئے. باقی یہ ہے کہ خواہشیں تو سب کی ہیں, ایفرٹ تو سب کو کرنے کی اجازت ہے کہ آپ اپنے طور پہ کس کو ساتھ ملا سکتے ہیں, غلط یا صحیح کو چھوڑ دیں. پولیٹکس نام ہی ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز اب اسی طرح ہی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.